السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، آج ہم سی پی ایس انٹرنیشنل کی چیئرپرسن ڈاکٹر فریدہ خانم صاحبہ سے ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ وہ موضوع ہے وطن سے محبت۔ اس تعلق سے جو میں نے مطالعہ کیا اور ہماری بات چیت ہوئی فریدہ آپا سے، تو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں کہ اس تعلق سے اسلام کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے وطن کی محبت کے تعلق سے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ وطن سے محبت کیا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تعلق سے اسوہ کیا ملتا ہے، دوسرے فقہا اور صوفیہ کیا کہتے ہیں اس تعلق سے۔ ان تمام چیزوں پر بات چیت کریں گے، اور دور جدید میں یعنی سائنٹیفک دور جب شروع ہوا، اس کے بعد سے جو ایک نیا دور آیا سامنے، اس وقت جو مسلمانوں کے اندر ایک قسم کی وطن سے محبت کو لے کر اور قومی نظریے کو لے کر جو چیزیں پھیلی، نظریے پھیلے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے آج کی اس محفل میں۔ تو السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام۔ ابھی میں آپ سے سب سے پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وطن سے محبت کیا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، اور صوفیہ کا اس تعلق سے کیا عمل تھا؟ دیکھیے، وطن سے محبت تو بالکل ایک فطری جذبہ ہے اور بہت ہی گہرا انسانی جذبہ ہے۔ کوئی کہیں بھی رہ رہا ہو، کسی بھی ملک میں رہ رہا ہو، اس کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ آدمی جس سرزمین پر پرورش پاتا ہے، جہاں اس کی شخصیت تشکیل پاتی ہے، اس کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں، اس کے تجربات ہوتے ہیں، اس کے تعلقات ہوتے ہیں، اس کو بہت کچھ اپنے وطن سے ملتا ہے۔ تو یہ تو بالکل نیچرل ہے کہ اس کو اپنے وطن سے گہری محبت ہو۔ تو یہ کہ اگر ہماری فطرت میں اگر ایک چیز پیوست ہے تو یہ اسلام کے خلاف نہیں ہو سکتی، کیونکہ فطرت تو اللہ نے ہی پیدا کی ہے، تو ہماری فطرت میں ہی ہے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کریں۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، باقی صوفیہ کا، بزرگوں کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ سب کو اپنے وطن سے محبت تھی۔ ایک ابن بطال ہیں جو صحیح البخاری کے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں وطن کی محبت رکھ دی ہے، اور رسول اللہ وطن سے محبت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں مدینہ سے اسی طرح محبت دے جیسے تو نے ہمیں مکہ سے محبت دی ہے، کیونکہ آپ مکہ میں رہتے تھے تو وہاں پر ان سے بہت زیادہ مکہ سے محبت کرتے تھے، پھر اچانک مدینہ جانا پڑا تو آپ نے دعا کیا کہ ہم اس شہر سے بھی ہم محبت کریں۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ آپ سفر سے واپس آتے تو جب آپ مدینہ کے قریب پہنچ جاتے تو آپ کو ایسا اتنا خوش ہوتے کہ مدینہ کی دیواروں کو دیکھ کر اپنی سواری کو آپ تیز فرما دیتے۔ یہاں تک کہ آپ نے احد پہاڑ کے بارے میں کہا ہے، احد پہاڑ اصل میں قدرتی ڈھال کا کام دیتا تھا۔ مدینہ ایک ایسا شہر تھا کہ اس کے 3 طرف کھجور کے باغات تھے اور ایک طرف احد پہاڑ تھا، اس کی وجہ سے وہ بالکل ہی نیچرل ڈیفنس کا کام کرتا تھا۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک مشہور صوفی بزرگ ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں، میں نے جن چیزوں کو چھوڑا ان میں سے کسی چیز کی تکلیف مجھ پر اتنی شدید نہ تھی جتنی وطن کی جدائی کی۔
اصل میں صوفیہ اکثر اپنے وطن کو چھوڑ دیتے تھے اور سفر پر رہتے تھے۔ سفر پر وہ مستقل بزرگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے، خانقاہوں میں ڈفرینٹ جاتے تھے اور ان کے مرید ان کے ساتھ ہوتے تھے، تو ان کو اپنے وطن اکثر وہ چھوڑ دیتے تھے، اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ایک علامہ راغب اصفہانی 5ویں صدی کے ایک مشہور عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں وطن سے محبت نیک فطرت انسان کی صفت ہوتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جس وطن سے ہمیں اتنا زیادہ ملتا ہے، تو اگر ہم وطن سے محبت نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر ہی کوئی کمی ہے، ہماری جو فطرت جو ہے سعید فطرت نہیں ہماری۔ تو وطن سے محبت جو ہے تعصب نہیں بلکہ انسانی اخلاق اور فطرت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ جی تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سبھی لوگوں نے یہی فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حب الوطنی کی وجہ سے ملکوں کو آباد کر رکھا ہے۔ اگر انسان کو اپنے وطن سے محبت نہ ہو تو وہ تو کہیں کوئی بھی جگہ چھوڑ کے کدھر بھی چل دے گا، تو مطلب وہ ایک جگہ وہ رہتا ہے، وہاں کی ترقی اور فلاح بہبود میں حصہ لیتا ہے۔ تو وطن سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ وطن کے لیے کام کرنا، اس کے لیے اس کی ترقی کی خواہش رکھنا، اس کے لیے امن کے لیے کام کرنا، اس کی فلاح بہبود کا خیال رکھنا۔ تو آج کل جیسے ماحول کا تحفظ کرنا ہے، گلوبل وارمنگ کا زمانہ ہے، پیڑ لگانا ہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے، تو ہارمنی، عدل، یہ ساری کوشش کرنا ہے، کانفلکٹ کو ختم کرنا ہے، تو یہ سب وطن کی محبت میں آ جائے گا۔ تو وطن کی محبت بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ اس میں کوئی بات بھی اس میں اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ آپ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مشہور فقیہ اور محدث ہیں، اور ملا علی القاری، یہ 1606 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک مشہور حدیث ہے حب الوطن من الایمان، اس کو تو انہوں نے کہا کہ یہ موضوع ہے، اور ہے بھی موضوع، لیکن انہوں نے یہ کہا اس کے آگے جو بات انہوں نے بتائی وہ یہ ہے کہ وطن کی محبت یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ تو اتنے بڑے عالم بھی یہ مانتے ہیں کہ اگر کوئی وطن سے محبت ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایمان کے خلاف چلا جائے گا، بلکہ وہ چیز ایمان کے مطابق ہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ بلکہ ایک بہت ہی عجیب بات ملتی ہے تاریخ میں، ایک بہت بڑے عالم تھے احمد بن عبداللہ المزنی، ابو محمد، ہرات کے رہنے والے تھے۔ تو ان کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوا تھا کانا قتیل حب الوطن، کہ وطن کی محبت میں وہ مارے گئے۔ کانا قتیل حب الوطن، وہ اس کا یہ ہے کہ ایک جگہ وہ وطن کی محبت پر، اور وہ اپنے زمانے کے امام کہلاتے تھے، لکھا ہوا اس میں کہ کانا اہل العلم بخراسان فی عصرہ، کہ وہ اپنے اہل علم کے درمیان وہ امام تھے خراسان میں اپنے زمانے کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کافی سفر کیا تھا، اس زمانے میں سفر کرتے تھے علم کے لیے، تو ایک جگہ گئے تو انہوں نے وطن کی محبت پر بہت بڑا لیکچر دیا، تقریر کی، اس پر بتایا، اور وطن کی محبت میں اتنا شوق پیدا ہو گیا کہ اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ حالت، یہ کیفیت تھی ان لوگوں کی وطن کی محبت کے تعلق سے۔ تو آپ نے جو بتایا بالکل صحیح بات ہے کہ وطن سے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھی۔ جو حدیث آتی ہے وطن سے محبت کی، اس پر علامہ ابن حجر اور بدر الدین عینی، انہوں نے اس پر شرح میں لکھا، شرح بخاری کی شرح ہے فتح الباری، اور بدر الدین عینی کی شرح بھی ہے، ان دونوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ وطن سے محبت اور اس سے کا شوق رکھنا یہ کیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے، ہر ایک کو اپنانا چاہیے، ایسا ہی انہوں نے کہا ہے۔ تو بہت ہی اہم بات آپ نے بتائی کہ وطن سے محبت ہونی چاہیے ہم کو جہاں پر ہم پیدا ہوتے ہیں۔ بلکہ ہندوستان کے مشہور عالم اور محدث ہیں اور فیمس ہے مولانا زکریا کاندھلوی، ان کی ایک کتاب علامہ الدراری، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ صرف مدینہ کے لیے خاص نہیں ہے، جس انسان کو جس اپنے وطن سے محبت ہو اس کے لیے بھی وہ چیز عام ہے۔
تو علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ وطن سے محبت ہونی چاہیے، صرف مدینہ کی فضیلت نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ صرف مدینہ کے لیے خاص نہیں بلکہ عام ہے۔ تو اس کے بعد میں آپ سے ایک اگلا سوال کروں گا، وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس کے ویو سے نیشن ہوڈ کیا چیز ہے؟ دیکھیے اب جو نیا زمانہ آیا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ پہلے زمانے میں کیا تھا کہ آٹومن امپائر تھا، سارے ملک ایک ہی سیاسی وحدت کے انڈر میں تھے، تو یہ سارے مسئلے پیدا نہیں ہوئے۔ لیکن جب آٹومن امپائر ٹوٹ گیا اور 50 سے زیادہ ملک بن گئے، تب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ قومیت کا مسئلہ۔ تو قومیت کا جو سب سے پہلے یہ کہ قومیت یا نیشن ہوڈ سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک ایسی حیثیت ہے جس میں لوگ خود کو ایک قوم کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، مطلب ایک گروپ کسی ایک جگہ ایک ایریا میں وہ رہتا ہے، اس کا کلچر، اس کی جو ہے زبان، اس کے ڈریس، بہت ساری چیزیں جو ہیں کامن ہوتی ہیں، اس کی تاریخ کامن ہوتی ہے۔ تو پولیٹیکل سائنس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ قومیت کی بنیاد وطن ہے، مدر لینڈ ہے، یہ ساری دنیا میں ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے۔ کیونکہ جب ہم پاسپورٹ بناتے ہیں تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں تو اسی ملک کے ہم شہری کہلاتے ہیں۔ اگر ہم انڈیا میں رہتے ہیں تو ہم انڈین اس میں لکھا جاتا ہے، اور یہ بالکل اسلام کے مطابق ہے۔ اور مولانا سید حسین احمد مدنی نے کہا تھا کہ موجودہ زمانے میں قومیں اوطان، یعنی وطن کا پلورل ہے، اوطان سے بنتی ہیں۔ تو یعنی قومیت جو ہے مذہب پر مبنی نہیں ہے۔ مسلمان سمجھ رہے تھے کہ قومیت جو ہے مذہب پر مبنی ہے۔ یہ پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ تمام ممالک ایک ہی سیاسی وحدت، آٹومن امپائر، اس سے پہلے عباسد امپائر کے انڈر میں تھے۔ تو اس وقت یہ جو حالات تھے اس سے یہ کانفلکٹ نہیں کر رہا تھا اس سے۔ لیکن اب جو حالات بدلے تو اس میں مسئلہ پیدا ہوا، اور اس کو مسلمانوں کو ایڈجسٹ کرنے میں پریشانی ہوئی، کیونکہ لیڈر لوگ جو ہیں وہ وہی پرانی باتیں دہراتے رہے کہ ہم تمام مسلمان کسی بھی ملک میں رہیں، سب ایک ہی قوم ہیں۔ جی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایک ایسا زمانہ ہے گلوبل ولیج کا، تمام ملکوں میں تمام قوم کے لوگ رہتے ہیں، تمام مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہر مذہب کے لوگ ہر جگہ رہتے ہیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ان کی ایک تو قومیت بنانی ہوگی نا، جس ملک میں رہتے ہیں وہی ان کی قومیت ہوگی، اور یہی موجودہ حالات کے عین مطابق ہے۔ تو یہ عقیدہ کہ قومیت جو ہے مذہب بیسڈ ہے، یہ نئے حالات سے ٹکرا جائے گا۔ اور فقہ کا بھی اسٹینڈ یہی ہے کہ ایوری تھنگ از لافل انلیس اٹ از ڈکلیئرڈ ان لافل، کیونکہ ہر بات، یہ جو ایک ہے عقیدہ اور مذہب، یہ تو بالکل کلیئر طریقے سے قرآن و حدیث میں بتا دی گئی ہے، لیکن جو حالات کے مطابق مسلسل ایڈجسٹمنٹ ہوتے رہتے ہیں، تو یہ جو ہے اس کو اسی طریقے سے اس کا وہ جو ہے اس کو حل کیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک عقیدہ اور عبادت اور آخرت کے معاملات میں شریعت کی رہنمائی جو ہے وہ ضروری ہے، جی لیکن دنیاوی امور میں حالات کے لحاظ سے جس طریقے کو درست سمجھیں یا جو طریقہ یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے اس کو ماننا جو ہے اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ ایک بار مدینے میں ایسا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پالینیشن ان کو پسند نہیں آیا کہ تم پالینیشن مت کرو، تو اس کی وجہ سے کھجور کی فصل بہت کم ہوئی۔ اس پر آپ نے کہا کہ انتم عالم بامر دنیاکم، یہ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ تم اپنے دنیا کے امور کو، دنیا کے میٹرز کو زیادہ جانتے ہو، لہذا ہمیں مذہبی عقیدہ اور دنیاوی امور کو الگ کرنا پڑے گا۔ تو یہی ہے کہ ہمیں موجودہ حالات کے مطابق اپنا عقیدہ
جو ہے الگ کرنا پڑے گا اور دنیاوی امور کو الگ کرنا پڑے گا، ورنہ ہم مسائل میں پڑ جائیں گے، کیونکہ بہت بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر ہماری قومیت اس کو ہم سیٹ نہیں کرتے ہیں، تو یہ ہوگا کہ ہم ملک کے وفادار شہری نہیں ہیں، ہماری وفاداری میں شک ہو جائے گا۔ اب بہت سارے ایسی سینسیٹیو قسم کی سروس ہوتی ہے، وہ مثال کے طور پر ایئر فورس وغیرہ میں، آرمی میں، فوج میں، تو ہم کیسے لیے جا سکتے ہیں اگر ہم یہ مانیں کہ ہمارا جو ہے یہ قومیت جو ہے یہ مذہب بیسڈ ہے۔ تبھی لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان تو مکہ مدینہ کو اپنا سینٹر مانتے ہیں، اپنا سب کچھ مانتے ہیں، تو یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام میں جس ملک میں ہم رہیں، جو ہمارا وطن ہے وہی ہماری قومیت ہے۔ تو اس سے یہ اگر مسلمان مان لیتے ہیں دل سے، مطلب عملاً تو مانے ہی ہوئے ہیں، کیونکہ اس کو مانے بغیر زندگی آگے بڑھتی نہیں، عملاً مانے ہوئے ہیں، دل سے مان لیں تو یہ سارا مسئلہ جو ہے، یہ بحث جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ ابا آپ نے جو بات بتائی بہت اہم ہے، اس پر میں دیکھتا ہوں قرآن میں جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اور اس میں دیکھیں نبی اللہ کا موحد ہوتا ہے، لیکن جس قوم میں جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتی ہے، اس کے دین پر نہیں چلتی ہے، تو دینی اعتبار سے دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نبی کو بتایا کہ وہ فلاں قوم کا آدمی تھا، یعنی قومیت ایک ہے اس کی، جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا، اور انہوں نے خود بھی کہا تھا قَالَ يَا قَوْمِ، نوح علیہ السلام جو 5 ٹاپ پیغمبر آتے ہیں، 950 سال تک ان کے درمیان رہے قرآن کے مطابق، وہ کہتے ہیں کہ اے قوم، اے میری قوم۔ اسی طریقے سے عاد کے بارے میں کہا، عاد کے بارے میں تو 2 بات کہی ہے، ایک تو یہ کہ عاد ان کے بھائی ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، تو انہوں نے یہ کہا کہ اے میری قوم، قَالَ يَا قَوْمِ، اے میری قوم۔ اسی طریقے سے ان کو جب بعد میں ستایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم ایسا کیوں کر رہے ہو تم۔ سمود میں صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، ان کے بارے میں بھی قرآن نے کہا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ، ان کے بھائی صالح کو ہم نے بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم۔ بلکہ آخر میں جب پوری طریقے سے یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ ان کو سزا دیں گے، اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا اس کو کہ اے میری قوم، میں نے تم کو سمجھایا تھا اس بات سے۔ تو قرآن میں جو چیز بتائی گئی ہے کہ قومیت کے اعتبار سے انسان میں فرق نہیں ہے، دین کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے لیکن قومیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوگا، ایک قوم کے ہیں تو اس کو ماننا چاہیے۔ بلکہ شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، اور ایک اور آتا ہے، ایک عجیب بات ہے کہ صرف نبی نے نہیں کہا، موسیٰ علیہ السلام پر ایک صاحب ایمان لے آئے تھے فرعون کے قوم کے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ اے میری قوم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قومیت کے اعتبار سے جہاں پر ایک ایکسیپٹڈ ہے کہ یہ ہمارا ایک قوم ہے، اس کو ماننا ہے، قرآن کے اعتبار سے یہی لگتا ہے کہ قوم کے اعتبار سے مسلم نان مسلم میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جب پیغمبر اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ میں فلاں قوم کا آدمی ہوں، تو عام لوگوں کے لیے بدرجہ اولیٰ یہ جائز ہوگا کہ وہ کہے کہ میں فلاں قوم سے ہوں۔ اس کے بعد میں اگلا سوال آپ سے یہ کروں گا، بلکہ اس کا پس منظر بھی بہت اہم ہے، کہ ایک زمانہ تھا، آج ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ لفظ معلوم نہ، پان اسلامزم یا پین اسلامزم کہتے ہیں۔ یہ سید جمال الدین افغانی تھے، آٹومن امپائر کے تقریباً آخری زمانہ جو چل رہا تھا اس ٹائم میں، تو انہوں نے ایک تحریک اٹھائی تھی پین اسلامزم کی، تو اس تعلق سے آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ اصل میں جب خلافت ختم ہوئی، آٹومن امپائر، تو مسلمان سمجھ نہیں پائے کہ اب نئے حالات میں ان کا کیا اسٹینڈ ہونا چاہیے، تو انہوں نے، اور اس وقت جو ہے یورپین نیشنز بہت زیادہ ترقی کر چکی تھیں، اور انہوں نے تمام مسلم ملکوں
پر اپنی سیاسی بالادستی حاصل کر لی تھی۔ تو یہ مسئلہ الگ تھا کہ ان لوگوں سے کیسے نپٹا جائے، ان لوگوں سے کیسے مقابلہ کیا جائے۔ اگر کوئی ایک ملک مقابلہ کرتا ہے تو وہ مقابلہ ان کی نظر میں یہ ہو نہیں پائے گا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سارے مسلمان اگر مل کر مقابلہ کریں تو شاید ہم ان کو ڈیفیٹ دے پائیں گے۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ یہ جو نظریہ جو ہے حالات سے بالکل ٹکرا گیا، کہ حالات بالکل الگ تھے، الگ الگ چھوٹی چھوٹی سیاسی وحدتیں بن چکی تھیں، 50 سے زیادہ ملک بن چکے تھے۔ تو اب انہوں نے نئے نئے نظریے بنائے کہ یہی اسی کو اسلام یہی اسلام ہے۔ اب آپ نے بالکل واضح کیا کہ قرآن میں بار بار یا قومی کہا گیا ہے، یا ایھا الناس، تو یہ اے قوم، اے میری قوم قرآن میں پیغمبروں نے۔ لیکن جب آدمی آبسیشن میں ہوتا ہے کہ ان یورپین اقوام کو ڈیفیٹ دینا ہے تو ان کی نظر سے یہ سب اوجھل ہو گیا۔ اب انہوں نے ایک نیا نظریہ بنا لیا کہ مسلمان ایک عالمی قومیت کا حصہ ہیں۔ اب قومیت تو بن نہیں سکتی تھی ہوم لینڈ کی بیس پر، تو انہوں نے بنایا مذہب کی بنیاد پر۔ تو سید جمال الدین افغانی اس کے پائنیئر تھے اس تحریک کے، اور بہت سارے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، اور ترکی کے جو سلطان تھے عبدالحمید، انہوں نے بھی اس کی حمایت کی، اور اس طریقے سے پین اسلامزم کی تحریک شروع ہوئی۔ جی تو جمال الدین افغانی بہت زبردست پرسنالٹی والے انسان تھے، تو انہوں نے اپنی پوری طاقت لگا دی اور اس نظریے کو پاپولرائز کیا۔ اتحاد اسلامی مطلب تمام مسلمان ایک بڑی قومیت کا ایک حصہ ہیں، چاہے وہ اکثریت میں ہوں چاہے وہ اقلیت میں ہوں، وہ سب واحد امت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ جو جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر تھے اس زمانے کے، سر محمد اقبال، انہوں نے بھی یہی کہا کہ قومیت کا تعلق مذہب سے ہے۔ اسی طریقے سے سید ابوالعالی مودودی نے تو زبردست طریقے سے پوری آئیڈیالوجی ڈیولپ کر دی، اور کہا کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک انٹرنیشنل پارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اور زیادہ اسلام کو پولیٹیسائز کیا۔ پھر اس کے بعد آیت اللہ خمینی اٹھے، اور انہوں نے ایک نیا لفظ کوائن کیا، الامہ کا۔ بہت ہی مسٹیریس ورڈ تھا، اور لوگوں کو بہت زیادہ اپیل کیا کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک الامہ ہے، ایک ہی امت کے یعنی قوم کے پارٹ ہیں۔ تو بہت جلد یہ مقبول ہو گیا یہ آئیڈیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ نئے حالات کے مطابق نہیں تھا۔ اب مسلمانوں کو یا تو اسلام کو دیکھنا ہے، اسلام کی کیا گائیڈنس ہے، یا حالات کو دیکھنا ہے۔ تو انہوں نے نہ اسلام کو دیکھا نہ حالات کو دیکھا، بس ایک ایموشنل ان کی اپروچ تھا، اور اسی ایموشنل اپروچ میں بہہ گئے، اور ان کو ملا کچھ بھی نہیں۔ بس صرف ہر ملک میں وائلنس ہوتا رہا اسی بیسس پر۔ تو اصل میں یہی صحیح ہے کہ جس مسلم گروہ کا جو وطن ہے وہی اس کی قومیت ہے۔ لیکن اتنے زور شور سے تمام لیڈرز نے اس کی مخالفت کی۔ مثال کے طور پر علامہ اقبال نے کہا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ مطلب ان کو ایسا لگا کہ وطن کی وہ حیثیت دے دی گئی جو خدا کی حیثیت ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں تھا، یہ تو عملی حالات ہوتے ہیں، اس کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے، نہیں تو آگے کوئی ترقی نہیں ہو سکتی، کوئی کام نہیں ہو سکتا، بالکل انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو یہ آئیڈیا جو تھا یہ بالکل اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام۔ اب جبکہ ساری دنیا میں قومیت کی بیس جو ہے وہ ہوم لینڈ ہے، تو ہم اپنا ایک الگ جزیرہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ جس طریقے سے ساری دنیا میں ہے اسی طریقے سے مسلمانوں کی قومیت ان کے موجودہ وطن کی نسبت سے ہی متعین کی جائے گی۔
جو مسلم امپائر تھا وہ تو ایک وقتی فنامنا تھا، کبھی رومن امپائر تھا، کبھی سیسنیڈ امپائر تھا، کبھی عباسد امپائر تھا، کبھی آٹمن امپائر تھا، یہ تو بدلتے رہتے ہیں، کبھی برٹش امپائر تھا، آج وہ بھی ختم ہو گیا، تو حالات بدلتے رہتے ہیں۔ یہ اگر صرف اتنی بات مان لی جائے کہ یہ ٹیسٹ پیپر ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ مسلسل ڈفرینٹ قوموں کو یہ ٹیسٹ پیپر دیتا ہے، ان کو ٹیسٹ کے لیے، ورنہ اگر ایک ہی ملک ایک ہی امپائر جو ہے وہ باقی رہتی، لیکن مسلسل یہ امپائر بدلتی رہتی ہے۔ اور اب تو وہ امپائر کا زمانہ ہی نہیں ہے، اب تو ہر ملک میں ہر ملک کی الگ الگ حکومتیں ہوتی ہیں، اور اب تو لوگ اکنامک امپائر کھڑا کرتے ہیں، اسپریچول امپائر کھڑا کرتے ہیں، اب اس طریقے کی پولیٹیکل امپائر کا اب زمانہ ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ مولانا نے اس پر لکھا ہے، اس پر ایک بہت جلد ایک کتاب آ رہی ہے پیٹریٹزم پر، حب الوطنی پہ، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قومیت کو مذہب پر بیس کرنا اسلامی نظریہ نہیں ہے، یہ سراسر سیاسی نظریہ ہے، اور یہ حالات سے متاثر ہو کر کے یہ نظریہ بنایا گیا، چونکہ تمام مسلمانوں کو یورپینس کے خلاف، کولونیل پاور سے خلاف ان کو ابھارنا تھا، اس لیے انہوں نے یہ نظریہ قائم کیا اور بہت زور شور سے اس کو چلایا، لیکن اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا، سوائے ساری دنیا میں جنگ و جدال ہوا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا، جو مسلمانوں کے پاس ریسورسز تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو یہ مولانا نے لکھا ہے کہ یہ اسلام کا پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن تھا، اور اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے بہت ہی اہم بات بتائی کہ ایک پرابلم کو لے کر جو آپ نے بتائی کہ اگر ہم مانتے ہیں کہ ہم وہ قوم نہیں ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں، تو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اسلام کا ایک بہت ہی بیسک اصول ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مرتبہ بتایا ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے لیے حرج نہیں رکھا، کوئی مشقت نہیں رکھا۔ دینی اعتبار سے اگر کوئی چیز پرابلم آ رہی تو آپ کے لیے اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی، اس اصول کو بھی اگر سمجھتے تو بآسانی اس پر عمل کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے دیکھیے، دین جیسے نماز جیسی بیسک چیز ہے، روزہ جیسی بیسک چیز ہے، اگر کوئی پرابلم آتی ہے اس میں بھی چھوٹ دی جاتی ہے، کنسیشن دیا جاتا ہے، جس کو رخصت کہتے ہیں۔ یہاں بھی دی جا سکتی تھی اگر چلو نہیں مانتے ہیں تو۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں، غور کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں تو دین کو وہ الگ رکھتے ہیں اور قومیت کو الگ رکھتے ہیں، دین کو الگ رکھتے ہیں، قومیت کو الگ رکھتے ہیں۔ سیرت ابن ہشام یا مغازی الواقدی وغیرہ میں روایت ہے کہ ان یہود بنی عوف امت مع المؤمنین، کہ بنی عوف کے یہود جو ہیں ایک امت ہے مومنین کے ساتھ، یہود کے لیے ان کا دین ہے اور مسلمان کے لیے ان کا دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرق کر رہے ہیں کہ امت ہونے کی حیثیت الگ ہے، دین کی حیثیت الگ ہے۔ یہ کیا جا سکتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے نبیوں کسی نبی کے بارے میں بول رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو دین کی بات بتائی، انہوں نے ان کو ستایا، اس وقت ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے اس وقت بھی انہوں نے اپنی قومیت کو نہیں بھولا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یا میری قوم کو معاف کر کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ ستانے کے باوجود بھی اپنی قومیت کو نہیں بھول رہے ہیں۔ تو یہ چیز تھی، اگر اسلام کے تعلق سے جاننا ہوتا تو وہ بآسانی اس میں کر سکتے تھے، اس لیے پین اسلامیزم جو ہے آج وہ چل نہیں پایا۔ ریزن وہی تھا کہ اسلام کے خلاف تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئی، نہیں چل پایا۔ تو اس کے بعد میں اگلا سوال آپ سے کروں گا، اس تعلق سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ وطن کی محبت یا قومیت کے تعلق سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ اب شروع سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے لے کر کے مدینہ تک مسلسل یہی کہتے رہے، اے میری قوم، وہ ایڈریس کرتے تھے بار بار، تو اے میری قوم کہتے تھے، حالانکہ وہ بالکل خالی نان بلیورس نہیں تھے بلکہ آپ کے اپوننٹس تھے، یہاں تک کہ آپ سے اتنی ساری جنگیں کی، اس کے باوجود آپ ان کو اے میری قوم کہتے تھے۔ تو جب یہ تو مکہ کی بات تھی، اس کے بعد جب آپ مدینہ گئے اور
مدینہ میں پہلی اسٹیٹ قائم ہوئی تو وہاں پر یہودی قبیلے رہتے تھے، تو وہی جیسے آپ نے فرمایا، تو جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کا ڈکلیریشن جاری کیا تو اس میں ایک جملہ یہ تھا، یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہے۔ تو اتنا کلیئر ہے کہ قومیت کی جو ہے بنیاد وطن ہے، نہ کہ مذہب۔ مطلب قرآن سے بھی بالکل کلیئر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے بھی بالکل کلیئر ہے۔ تو امت کا لفظ جو ہے نا وہ قوم ہی کے ہم معنی ہے۔ تو اس طریقے سے مدینہ کے یہودی اور مدینہ کے مسلمان دونوں ایک قوم تھے میثاق مدینہ کے تحت۔ اسی طریقے سے دوسرے پیغمبروں کا بھی یہی مثال ہے، ہر پیغمبر نے یہی کہا، اپنے جو ہیں ان کے جو اپوننٹس تھے ان سے یہی کہتے تھے، اے میری قوم، چاہے وہ کتنا بھی ستائیں اس کے باوجود وہ اے میری قوم ہی کہتے تھے، کیونکہ قومیت کا بنیاد، اب اس زمانے میں اتنا کلیئر کٹ ورڈز فریزز نہیں تھے، لیکن پورا کلیئر ہے سینس کے اعتبار سے کہ ہوم لینڈ ہی جو ہے وہی بیس ہے قوم کا۔ تو قومیت کا تعلق وطن سے ہے نہ کہ مذہب سے۔ اب اس پس منظر میں دیکھیے تو دو قومی نظریہ کتنا زیادہ غیر اسلامی نظر آئے گا۔ چیپٹر 49 ورس 13 میں قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو قوموں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ پہچاننے کے لیے تقسیم کیا گیا ہے، نہ کہ ان سے دشمنی کر کے الگ اپنا ایک خطہ بنانا۔ اب دیکھیے غزوہ احد کے موقع پر کتنی زبردست طریقے سے آپ کو ہرٹ کیا گیا، آپ کے پتھر پھینکے گئے، آپ لہو لہان ہو گئے، اس کے باوجود آپ یہی دعا کرتے رہے، اے میری قوم، اللہ ہدایت دے میری قوم کو۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، جیسے کہ میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں، وہ نبیوں میں سے ایک نبی کا حال بیان کر رہے ہیں جس کو اس کی قوم نے مار کر زخمی کر دیا۔ وہ اپنے چہرے سے خون پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے تھے، اے اللہ تو میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ تو اب جب دیکھیے کہ اتنے کلیئر طریقے سے ہمارے پاس احکام ہے قرآن کے، حدیث کے، تو اس کو نہ ماننے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور قرآن میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ تم بھی وہی کرو جو پچھلے انبیاء نے کیا۔ تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں ٹرو نیشن تھیوری کا کوئی جواز نہیں، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ تم وہی کرو جو پچھلے پیغمبروں نے کیا۔ تو پچھلے پیغمبروں نے یہی کہا تھا، اے میری قوم، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، ان سے کبھی کوئی بدلہ نہیں لیتے تھے، کوئی انتقام نہیں لیتے تھے۔ تو یہی جو ہے، اسی پر جب ہم چلیں گے تبھی ہم گائیڈڈ ہوں گے اور ہمیں اللہ کی مدد آئے گی۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں جتنے بھی نبی آئے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا، ان سے پہلے جتنے بھی نبی آئے تھے سب کا ذکر، اور سب کے ساتھ انہوں نے خود کہا کہ فلاں نبی کی قوم، فلاں نبی کی قوم، وہ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ، کہ اے میری قوم، تمہیں میری اختلاف اس حد تک نہ پہنچائے کہ تم کو وہ مصیبت، اس مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ جو مصیبت، جیسی مصیبت آئی قوم نوح کو، قوم ہود کو، قوم صالح کو، اور قوم لوط تم سے دور نہیں ہے۔ تو اس میں دیکھیے قوم نوح، قوم ہود نسلی اعتبار سے تھے، لیکن قوم لوط جو تھی، لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، وہ بھیجے گئے تھے وہاں پر، ان کو بھی بتایا، جو ایک ساتھ رہ رہے تھے تو ان کو بھی بتایا کہ وہ بھی لوط کی قوم ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ قومی اعتبار سے یا نسلی اعتبار سے وہ فرق نہیں کرتے تھے۔ دین الگ چیز ہے، دین کو الگ رکھا، اور اس کو الگ رکھتے تھے، نسلی لینیت جو ہے اس کو وہ الگ رکھتے تھے، اس میں فرق کرتے تھے۔ یہ بہت اہم چیز ہے سمجھنے کا۔ اسی طریقے سے ایک
سورہ یاسین میں آیا، کسی کا قصہ ہے، اس میں ہے کہ وجاء من اقصى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، کہ ایک آدمی مدینہ کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ وہ واقعہ ہے کہ نبیوں کو بھیجا گیا تھا، ایک نبی کو بھیجا نہیں مانا، دوسرے کو بھیجا نہیں مانا، تو ایک عام آدمی ہے جو مان چکا تھا، وہ آیا کہ اس نے کہا کہ اے میرے قوم، رسولوں کی اتباع کرو۔ ماننے والا آدمی آ کر بول رہا رسولوں کی اتباع کرو۔ اور فرعون کے قوم کے جو ایک صاحب نے کہا تھا وہی ہے، یا قوم لکم الملک ظاہرین فی الارض، آج تمہارے لیے کیا ہے، ملک میں بادشاہت ہے، تم غالب ہو، کہہ کر نصیحت کیا تھا۔ تو یہ قرآن میں خود اس بات کی طرف رہنمائی ہے کہ قوم کے اعتبار سے انسان میں فرق نہیں ہے، جہاں پر جو رہے گا اس کو بھی مانا جائے گا، نسلی اعتبار سے اس کو بھی مانا جائے گا، یہ ہے۔ تو اس کے بعد میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں جو بہت ہی اہم ہے، کہ جیسا آپ نے پہلے بھی بتایا تھا، اسی کو لے کر آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں۔ مولانا حسین احمد مدنی، یہ بہت بڑے عالم تھے، آزادی جب ہوئی اس وقت وہ موجود تھے، آزادی کے پہلے سے اس کے بعد انتقال ہوا ان کا، تو انہوں نے یہ کہا تھا فی زمانہ قومی اوطان سے بنتی ہیں، تو اس پر کافی ہنگامہ ہوا تھا اس زمانے میں، علامہ اقبال نے بھی کافی ہنگامہ کیا تھا اس پر، شعر لکھ دیا تھا اس کے خلاف، اور کافی کتاب وغیرہ بھی لکھی گئی تھی اس زمانے میں۔ تو علماء نے جو خود مولانا حسین احمد مدنی کو ماننے والے علماء تھے، انہوں نے بھی کیا اس کو یہ کر دیا تھا، اس نظریے کو ان کے نہیں مانا تھا، لیکن مولانا نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ صحیح بات ہے بالکل کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں۔ اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ اصل میں کیوں مسلمانوں نے نہیں مانا؟ کیونکہ یہ ورلڈ وار کے بعد جو ہے حالات بالکل بدل گئے تھے، تو مسلمان حالات سے ایڈجسٹ نہیں کر پائے، تو ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ عالمی قومیت کے بجائے وہ مقامی قومیت کو کیسے ایکسیپٹ کر لیں، اور اس بات کا کوئی صحیح ایکسپلینیشن دے نہیں سکا۔ اب جب مولانا حسین احمد مدنی نے دیا تو اس کو وہ مان نہیں پائے، کیونکہ ان کا مائنڈ جو ہے نا پریپیئر نہیں تھا اس کام کے لیے۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صرف ایک خبر تھی، وہ کوئی اسلامی اصول نہیں، کوئی انشاء نہیں، یعنی ایک بات بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے فی زمانہ، لیکن ایسا نہیں کہ اسلام کا حکم ہے، اسلام کا جو ہے یہی طریقہ ہے۔ تو مسلمان اپنی سیاسی وفاداری مذہب کے ساتھ وابستہ سمجھتے ہیں، جبکہ ہر ملک میں نیشنلٹی کو ہوم لینڈ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ پرابلم ہے، کیونکہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں ان کو شک کیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ خاص طور پر فوج میں اگر ان کو فرض کریے کہ وہ کسی یورپین کنٹری میں، کرسچن کنٹری میں ہے، اب ان کو کسی ایسی فوج میں جانا پڑ رہا ہے جو مسلم کنٹری سے جنگ ہو رہی ہے، تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیسے ہم اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل ہیں جو مسلمانوں کو حل کرنا پڑے گا، ورنہ ابھی امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے فلسطین کو سپورٹ کیا، اور اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشانی میں آ گئے، ان کی پکڑ دھکڑ ہوئی۔ تو یہ قومیت کا مسئلہ جو ہے نا، یہ ان کو حل کرنا پڑے گا۔ قومیت وہی ہوگی جو انسان کا وطن ہے، تو اگر وہ نہیں ایسی قومیت چاہتے ہیں تو پھر وہ اپنے وطن واپس جا سکتے ہیں۔ تو یہ چیز اگر جب تک وہ مسئلہ حل نہیں کریں گے تب تک یہ مسائل ان کے ختم نہیں ہوں گے۔ اب جیسے بار بار ہوتا رہتا ہے، ابھی تو فلسطین میں ہوا، کیونکہ امریکہ میں جب آپ سٹیزن کا فارم بھرتے ہیں تو اس میں یہ دستخط کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس ملک کے وفادار شہری بن کر رہیں گے۔ وفادار شہری ہونے کا مطلب ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو ان کو اس میں شامل ہونا پڑے گا، چاہے وہ کسی سے بھی جنگ ہو رہی ہو۔ لیکن آج کل مسلمانوں نے عملاً تو یہ بات مان لی ہے لیکن دل سے نہیں مانا ہے، تو یہ ایک منافقت کی ایک شکل ہے، جیسے مولانا نے لکھا ہے کہ عملاً مان لیں، دل سے نہ مانیں، کیونکہ عملاً اگر نہ مانیں گے تو ان کو دنیا میں رہنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، وہ دنیا کے تمام فائدے نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کے مطابق جیسے ہر پیغمبر کی امت کو خدا کی طرف سے الگ الگ شریعت اور منہاج دیا گیا، اب کیوں الگ الگ شریعت دی گئی؟ ایک ہی شریعت ہوتی
جو حضرت آدم سے چلی آ رہی ہوتی، کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں، اس کے مطابق جو بیسک عقیدہ ہے وہ تو وہی رہتا ہے، لیکن یہ جو ورلڈلی میٹرز ہیں اس میں ڈفرینسز ہوتے ہیں ہر حالات میں۔ یہاں تک کہ لوگ جو پیغمبروں کو جو میریکلز دیے گئے وہ بھی الگ الگ تھے، حالات کے حساب سے تھے۔ حضرت موسیٰ کو جو میریکل دیا گیا میجک کا، وہ اس زمانے میں میجک کا بہت زیادہ امپورٹنس تھی۔ حضرت عیسیٰ کو دیا گیا علاج کا میریکل، اس زمانے میں میڈیکل سائنس کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ایلوکوینس کا۔ اس زمانے میں عرب لوگ جو ہیں ایلوکوینس کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی بڑا ہوتا پوئٹ اور بہت زبردست پوئم اس کی ہوتی تو وہ اس کے آگے سجدہ کر ڈالتے تھے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ اس کی اہمیت دیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی میریکل دیا گیا۔ تو حالات کے لحاظ سے یہ سب چینج ہوتا ہے، تو اصل میں زمانے میں تبدیلی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں ایسا کر کے ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ اگر ایکسیپٹ دل سے نہیں کریں گے تو ہم ڈبل اسٹینڈرڈ ہو جائیں گے، جو کہ اسلام میں بہت زیادہ برا مانا گیا ہے ڈبل اسٹینڈرڈ۔ تو مولانا لکھتے ہیں الرسالہ دسمبر 2003 میں، موجودہ زمانے کے مسلمان عقیدے اور مذہب کے اعتبار سے بلا شبہ ایک عقیدہ اور مذہب رکھتے ہیں، مگر جہاں تک قومیت کا تعلق ہے وہ ملک کی نسبت سے متعین ہوگی، یعنی ہر ملک کے مسلمانوں کی قومیت الگ الگ ہوگی، جیسے جو اس ملک کی قومیت ہوگی وہی اس ملک میں رہنے والے مسلمان کی قومیت ہوگی۔ آپ نے بہت اہم بات بتائی ہے، اور اس میں ایک اصول جو اسلام کا ہے وہ میں یہاں پر واضح کر دیتا ہوں۔ قرآن میں ایک چیز کی طرف بہت ایمفسائز کیا گیا ہے، وہ یہ کہ کوئی بھی عہد و پیمان ہو اس کو پورا کیا جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جب تم عہد کرو تو اس کو پورا کرو، کیونکہ اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور سورہ المائدہ شروع ہوتا ہے اسی میں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو اپنے عقد کو، اپنے جو پیمان تمہارا عہد کیا ہے اس کو پورا کرو، وفا کرو اس کے ساتھ۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی ایسا عہد و پیمان ہو جو دن کے خلاف ہو، اس پر کیا کیا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک مثال ملتی ہے، بہت اہم مثال ہے، وہ سمجھنا ہم کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی تھے حذیفہ بن الیمان، حذیفہ بن یمان، وہ اور ان کے والد کو ہجرت کے بعد کہیں گئے تھے، تو ان کو قریش کے لوگوں نے پکڑ لیا۔ تو اس وقت ان سے کہا کہ کیا تم ہمارے خلاف محمد کے ساتھ جا رہے ہو جنگ کرنے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم جنگ کرنے نہیں جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں بس مدینہ رہیں گے، یہ انہوں نے کہا۔ تو انہوں نے عہد لیا ان سے کہ ہمارے خلاف کوئی بھی جنگ ہوگی تم اس میں ساتھ نہیں دو گے، یہ کہا انہوں نے، ہمارے خلاف جنگ میں ساتھ نہیں دو گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا میرے ساتھ ہی واقعہ ہوا۔ تو انہوں نے بدر کے موقع پر ان کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں، کیونکہ آپ نے عہد کیا ہے، اور ان کے لیے دعا کی تھی۔ تو سمجھنا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بظاہر لگے گا آپ کو، لیکن عہد بھی اسلام کا ہی حصہ ہے۔ کوئی بھی آدمی جو کسی جگہ کا سٹیزن بنتا ہے، کوئی عملاً بنتا ہے، لکھ کر بنتا ہے، کوئی آدمی پیدائشی طور پر اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ ہم فلاں جگہ کے سٹیزن ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بائنڈ ہیں، اپنے آپ کو اس عہد میں باندھتے ہیں کہ اس ملک کا جو قانون ہوگا اس کو ہمیں ماننا ہے اور دل سے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ آپ مانتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ چیز اس میں لکھے رہتی ہے کہ پوری اسپرٹ کے ساتھ آپ اس کو مانیں گے۔ تو اسلام کے مطابق آپ اس کو اس ملک کے لیے وفادار بن کر رہنا ہے، یہ اسلام کے مطابق ہے، اس کا اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اسلام میں جو بہت سارے حکم آئے ہیں اس کو ہم مطالعہ نہیں کرنے کی بنیاد پر نہیں جان پاتے، تو اس پر عمل نہیں ہو پاتا ہے۔ اب ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گا جو مولانا کو لے کر ہے، اور مولانا کا ایک تجربہ تھا کہ مولانا ایک مرتبہ پاکستان گئے تھے، تو پاکستان بارڈر پر مولانا کو ایک میجر نے بلایا تفتیش کرنے کے لیے۔ اس تعلق سے جو تجربہ ہے وہ آپ ہمیں بتائیں۔ مولانا کے اندر وطن کی وفاداری
کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تو ایک زبردست انسیڈنٹ ہے جس سے آپ لوگوں کو یہ بات کلیئر ہوگی۔ یہ 1971 میں مولانا نے پاکستان کا بذریعہ ٹرین سفر کیا تھا۔ تو جب وہاں بارڈر پر پہنچے تو ایک کلی آیا اور اس نے کہا کہ فلاں ٹینٹ لگا ہوا تھا، وہاں پر آپ کو ایک میجر صاحب بلا رہے ہیں۔ تو وہاں جب خیمے کے اندر پہنچے تو ایک باوردی ایک میجر بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، اور اس نے مولانا سے کہا انڈیا کے کچھ راز بتائیے، فوجی راز بتائیے، کیونکہ وہ زمانہ تھا جب نا بنگلہ دیش وار کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ تو مولانا نے جواب دیا، میجر صاحب یہ سمجھ کر مجھ سے بات کیجیے کہ میں انڈیا کا ایک وفادار شہری ہوں۔ تو اس وقت مطلب تقریباً آدھا گھنٹے تک اس کو بولتے رہے، اور ان کو ڈر نہیں لگا کہ اگر وہ فوجی افسر، خود ہی لکھا ہے کہ اگر وہ فوجی افسر مجھے گولی مار دیتا تو شاید میری موت اس طرح واقع ہو جاتی کہ اس کی کوئی خبر بھی نہ بنتی۔ تو آدھا گھنٹے تک بولتے رہے کہ یہ کوئی ایسے کہیں آپ جنگ جیت سکتے ہیں کوئی بھی کہ آپ ایک عام آدمی سے پوچھیں کہ فوجی راز بتائیے۔ تو اس کے بعد جو ہے بالکل یہ بھی کہا کہ آج کل کے زمانے میں فوجی راز تو ڈیفنس منسٹر کو بھی پورا نہیں معلوم ہوتا کہاں کیا ہونے والا ہے، تو آپ مجھ سے ایک عام آدمی سے آپ فوجی راز پوچھ رہے ہیں، اسی طرح آپ جنگ جیتیں گے؟ تو پھر اس کے بعد بغیر سلام کیے ہوئے ایسے زور زور سے بول کے بغیر سلام کیے ہوئے باہر نکل آئے۔ تو میجر بھی کوئی خاص رہا ہوگا، تو میجر پیچھے پیچھے باہر آیا اور اس نے کہا مولانا صاحب ہم کو آپ ہی جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو اس نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا۔ تو اسی لیے مولانا صاحب نے اپنی ہند پاک ڈائری میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو سوامی اوم پورن سوتنترا ہوں، سوامی چدانند ہوں، رشیکیش کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے تھے کہ آپ کے اندر جو دیش بھکتی ہے اس کی مثال ہم نے مہاتما گاندھی کے بعد کسی اور کے اندر نہیں دیکھی۔ تو اصل میں وطن کی محبت جو ہے نا انسانی فطرت کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ کیونکہ مولانا صاحب نے کہا کہ اگر کوئی کہے قرآن میں تو نہیں لکھا ہے اپنے ماں سے محبت کرو، لیکن ہر شریف آدمی اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، تو ہر بات قرآن میں نہیں لکھی رہتی ہے۔ جو چیزیں ہماری فطرت میں پیوست ہیں تو اس میں قرآن میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آدمی اپنی فطرت کے زور پر یہ کام کرے گا۔ تو اس طریقے سے ہمیں یہ بات کو گہرائی سے سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو ہر جگہ جہاں بھی ہم رہیں وہاں اپنے آپ کو ایک وفادار شہری بن کر رہنا ہے اور ملک کے لیے کام کرنا ہے، ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، ملک کی خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ جو لاسٹ پوائنٹ آپ نے بتایا اس پر مجھے یاد آیا کہ مولانا صرف خود ہی اپنے وطن سے محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ کوئی کہیں بھی ہو مولانا سے ملاقات کے لیے آتا تھا، ایسی بات آتی تھی تو اس کو نصیحت کرتے تھے۔ ڈائری میں ایک جگہ مولانا نے لکھا ہے کہ 2-3 مسلمان آئے تھے ان سے ملنے کے لیے جو UK میں رہتے تھے۔ تو وہ آئے تو ان کو آپ نے کہا کہ دیکھیے میں آپ کو 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، وہ خلاصہ جو ان کی وہ لکھا ہوا اس کا خلاصہ جو کہ میں آپ کو 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے وطن سے محبت کریں جہاں آپ رہ رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ وطن کے جو باشندے ہیں ان سے بھی آپ محبت کریں، اور اگر کسی کی طرف سے آپ کو کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو آپ کے لیے ناپسندیدہ ہو، تکلیف دہ ہو، تو اس حدیث کے مطابق پھر بھی آپ اچھے سلوک کریں ان کے ساتھ۔ ان کو وہ حدیث سنائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم امعاء نہ بنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تکونوا امعاء ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا انفسکم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا فلا تظلموا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے یہ کہ تم امعاء نہ بنو، کہ لوگ اگر اچھا کریں گے تو میں ان کے ساتھ اچھا کروں گا، اور اگر برا کریں گے، ظلم کریں گے تو میں بھی ظلم کروں گا۔ لیکن اپنے آپ کو اس بات کا عادی بناؤ، یہ طریقہ اختیار کرو کہ لوگ اچھا کریں تو ان کے ساتھ اچھا کرو، اور اگر کوئی برا کرے تو ان پر تم ظلم نہ کرو۔
یہ حدیث ان کو سنائی اور ان کو کہا کہ ایسے بن کر آپ رہیے وہاں پر، یہ کہا تھا۔ اب آخر میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیہ حدیث ہے، اور اس کو لے کر ہم اپنے وطن کے لیے دعا کریں گے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آئے تو یہ دعا کیا تھا، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اللہم بارک لنا فی ساعنا ومدنا وصحیھا لنا، وفی روایت انی دعوت فی ساعیھا ومدھا بمثل ما دعا بہ ابراہیم لأہل مکہ، کہ اے اللہ ہمارے دل میں مدینہ کی محبت ڈال جیسا کہ ہمارے دل میں مکہ کی محبت ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ اے اللہ ہمارے مدینہ کے سا میں، سا جو وزن کا یہ ہے، اس میں برکت دے، ہمارے مد میں برکت دے، اور اس میں تو صحت مندی لا، اس کو تو صحت مند بنا، صحت بخش ہیلدی جگہ بنا۔ ایک اور حدیث میں کہ میں اسی طریقے سے دعا کرتا ہوں جیسا ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا کیا تھا، ویسی برکت کی دعا کرتا ہوں۔ تو آئیے ہم سب اپنے وطن کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں اپنے وطن کے لیے محبت دے، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے محبت مانگی تھی مکہ یا اس سے بھی زیادہ، ویسے ہی اپنے وطن کے لیے محبت دے ہم کو، اور ہمارے وطن میں تو برکت عطا فرما، یہاں کے لوگوں کے دلوں میں محبت عطا فرما، اور اس کو تو صحت افزا مقام بنا، اور اس کو تو تعمیر ترقی عطا فرما، آمین۔ اسی پر ہم آج اپنے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔